السلام علیکم ناظرین، آج کا جو یہ پروگرام مطرب بنغمہ ہے، یہ کوئی عام ایپیسوڈ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی شخصیت کے متعلق ہے، یہ ایک ایسے انسان کے متعلق ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگ صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ آج 9 نومبر کا دن ہے اور آج علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے۔ اقبال نے خود یہ کہا تھا کہ عمرہا ترکابہ بتخانہ میں نالد حیات، تاز بزم عشق یک دانائے راز آیت بیروں۔ یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ باقی کس پہ اطلاق ہوتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ علامہ کے اس شعر کا مصداق وہ دراصل ان کی اپنی ذات یقیناً ہے۔ علامہ کا مسلم امہ سے اور خاص طور پہ بر صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ اتنا گہرا، اتنا متنوع، اتنا زیادہ ہے کہ اس کے اوپر جتنی لمبی گفتگو کی جائے وہ بہت کم ہے۔ لیکن ہم چونکہ اپنے اس پروگرام کو ایک خاص حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو میں آج علامہ کے صرف اس حوالے کو ہی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اور وہ حوالہ یہ ہے کہ حضرت علامہ کی جو اردو اور فارسی شاعری ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی مشہور 3 کتابیں اردو میں ہیں اور اتنی 3 مشہور کتابیں فارسی میں بھی ہیں، اور ان کا جو فارسی کا کلام ہے وہ نہ صرف بر صغیر ہند و پاک میں بلکہ ایران، سینٹرل ایشیا کی تمام ریاستیں اور تمام دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ ویسے بھی چونکہ فارسی کا کلام انہوں نے بعد میں شروع کیا، زیادہ تر ابتدائی کلام جو تھا ان کا اردو میں تھا، تو اس لیے اس کے اندر پیغام کی گہرائی اور وسعت اور زیادہ ہے۔ تو علامہ کی اس شاعری کو علامہ نے خود تو پیش کیا، کتابوں میں تحریر ہوئی، لیکن اس کو بہت سے مغنیوں نے گانوں کی، قوالیوں کی، غزلوں کی ادائیگی میں بھی ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو مطرب بنغمہ نے آج انہی مختلف مغنیوں کے جو گائے ہوئے چیزیں تھیں ان کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے، اور کوشش یہ کی ہے کہ اس میں ایسے متنوع کلام آ جائے۔ ویسے تو علامہ کا کلام انفارچونیٹلی ہم بہت تھوڑا جانتے ہیں، بہت تھوڑا پڑھتے ہیں، بہت تھوڑا سے ہمارا تعارف ہے، لیکن جتنے سے ہمارا تعارف ہے اور جتنا ہم کلام جانتے ہیں اس میں سے بہت ہی تھوڑا پھر مختلف مغنیوں نے گایا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ میں آج آپ کے سامنے انہی کے گائے ہوئے کچھ جو چند چیدہ نغمات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو ہم آغاز کلام کرتے ہیں ان کی اس مشہور غزل سے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یہ غزل بہت سے گانے والوں نے گائی ہے۔ ابرار الحق کا تازہ ترین ہمارے سامنے ہے۔ اس سے یہ غزل ایک قوالی کی شکل میں انڈیا میں ایک فلم کے اندر بھی فلمائی گئی ہے، لتا منگیشکر اس کے ساتھیوں نے گائی ہے۔ لیکن میں نے جو آج آپ کے لیے منتخب کیا ہے وہ ذرا قدیم انداز کا گایا ہوا ہے، یہی غزل، اور وہ ہے ناشناس کی آواز میں۔ تو آئیے ذرا ناشناس کے آواز میں کبھی اے حقیقت منتظر سنیے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز
ریاض میں کبھی ہے حقیقت منتظر. کبھی قبلہ رو جو کھڑا ہوا تو حرم سے آنے لگی صدا. کبھی قبلہ رو جو کھڑا ہوا تو حرم سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. تیرا دل تو ہے صنم آشنا چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی. تو صنم نمی گذاری که مرا نماز باشد. تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. کبھی نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کبھی ہے حقیقت منتظر. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں. نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ ہم ہے زلف ایاز میں. نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ ہم ہے زلف ایاز میں. کبھی ہے حقیقت منتظر. حضرت علامہ کا جو کلام عام طور پہ گایا گیا ہے بر صغیر میں، چونکہ اب جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یا جو ہمارے قریب ترین ہم سے پہلے والا دور ہے، اس میں بدقسمتی سے فارسی کو سمجھنے پڑھنے اور اس کو گانے والوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمارے فارسی کے سمجھنے والے، فارسی کو اپریشیٹ کرنے والے لوگوں کی تعداد کم ہے، پھر بھی یہ ضرور چاہوں گا کہ علامہ کے فارسی کلام کا ایک چھوٹا سا حصہ ضرور آپ کے سامنے پیش کیا جائے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت علامہ نے اپنا جو وہ کلام جس میں معنویت کے اندر
زیادہ ہے اور جس کی گہرائی بہت زیادہ ہے وہ اپنی میچور ایج میں شروع کیا تھا۔ علامہ جب تشریف لے گئے لندن میں پڑھنے کے لیے، وہاں سے وہ ڈاکٹریٹ کر کے آئے، فلسفی کی ڈگری لے کر تشریف لائے، تو وہاں جانے سے پہلے تو ان کا زیادہ تر کلام جو تھا وہ اردو میں تھا، لیکن جب وہ واپس تشریف لائے تو پھر زیادہ کلام جو ان کا زندگی کے آخری حصے تک ہے وہ فارسی میں ہے۔ لیکن علامہ کی کچھ چیزیں ایسی ہیں میں جو سمجھتا ہوں کہ جن کو پیش کیا جانا چاہیے تھا نیٹ کے اوپر، یا جن چیزوں کو خاص طور پہ پیش کیا جانا چاہیے تھا عوام کے سامنے، کچھ تو ہو گئی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پیش نہیں کی جا سکیں۔ اردو کلام کے اندر علامہ کی جو چند نظمیں ہیں ان کا جو مقام ہے، وہ میں پڑھ رہا تھا ایک دن ایک عالم کی بات جو ایک انٹرنیشنل فلاسفر تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مسجد قرطبہ، علامہ نے ایک نظم تحریر کی جب وہ قرطبہ تشریف لے گئے اور مسجد میں گئے جو دنیا کا ایک بہت بڑا شاہکار تعمیر سمجھی جاتی ہے، تو وہاں پہ علامہ نے مسجد قرطبہ کے اوپر ایک نظم لکھی۔ مسجد قرطبہ تو شاید امتداد زمانہ کے ہاتھوں مٹ بھی جائے گی، اور ممکن ہے اس کا جو حصہ ہے جو اس کا مارٹر اور برکس کا وہ ختم ہو جائے، لیکن علامہ نے جو مسجد قرطبہ تحریر کر دی ہے وہ ایسی لازوال اور ایسی خوبصورت چیز ہے جس کا کوئی جواب اور کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہی کیفیت اور چند نظموں کی بھی ہے، اس میں خاص طور پہ ہم لوگ بہت واقف ہیں جس سے، اس میں ایک شکوہ جواب شکوہ ہے۔ بلا شبہ وہ اپنے خیالات کے اعتبار سے، ادائیگی کے اعتبار سے، فن کے اعتبار سے، اور مسلمانوں کی حقیقت حال کے اعتبار سے اس وقت بالکل درست شکوہ بھی تھا اور اتنا ہی درست جواب شکوہ بھی تھا۔ علامہ کو اس سلسلے میں کئی اپنے معاصرین سے کئی قسم کے فتاویٰ کا بھی سامنا کرنا پڑا، بہت سے فتوے بھی آئے اس معاملے میں ان کے خلاف، لیکن ظاہر ہے کہ علامہ کی ذات ان فتووں سے بہت ماوراء تھی، نہ ان کو فتووں کا ہونے کا اور نہ ہونے کا وہ خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ ظاہر ہے ایک ایسی شخصیت نہیں تھی جو 63 ایئرز جو ان کی عمر ہے، 63 سال علامہ کی صرف عمر ہے ظاہری جو ہمارے سامنے ہے، لیکن ایسی شخصیات کیا صرف 63 سال تو نہیں گزارا کرتی۔ آج ہم 80 سال کے بعد بھی ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ابھی تو بڑا زمانہ قریب ہے، مجھے یقین ہے کہ جب تک دنیا آباد ہے اس وقت تک ان افکار کا تذکرہ جو ہے وہ ضرور ہوتا رہے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فارسی کا کلام چونکہ ان کا بہت گہرائی کے ساتھ انہوں نے پیش کیا ہے، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ جو بہت ہی خوبصورت ایک نظم میں ہے کہ از دیر مغاں آیم بے گردش صحبا مست، اس کے چند اشعار آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مست گشتم از دو چشمی ساقی پیمان نوش، مست گشتم از دو چشمی ساقی پیمان نوش، الفراق ایدند و ناموس الوداع ای عقل و هوش، سینه است که پاران است، سینه است که پاران است، یا رب چه مقام 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 است، پاران است، یا رب چه مقام است، هر ذره خاک من، هر ذره خاک من، چشم تماشا من، هر ذره خاک من، چشم تماشا من، هر ذره خاک من، اقبال کی شخصیت ایسی ہے کہ اس کے جس پہلو پہ بات کی جائے، ان کو جس حوالے سے بھی دیکھا جائے، تو ایک بات جو ہے نا وہ کھل کے سامنے آتی ہے
کہ ان کی ساری فکر، ان کی ساری زندگی کا محور و مرکز صرف ایک ذات ہے، اور وہ ذات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے شیئر کر رہا تھا یہ بات کہ علامہ کی عمر 63 سال تھی، تو آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ علامہ نے خود یہ دعا مانگی تھی کہ چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی، تو میری جو ظاہری عمر ہے وہ آپ کی عمر سے زیادہ نہ ہو۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور یقیناً یہ میرا عقیدہ ہے، کہ علامہ کے اوپر جو اتنی اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، اتنے اللہ تعالیٰ نے اس کو پذیرائی عطا کی، اتنی قبولیت عطا فرمائی، اس کی وجہ بھی اسی پاک ہستی کی نظر کرم ہے جن کی بارگاہ میں وہ ہمیشہ ملتمس رہتے تھے۔ علامہ کے اس خوبصورت کلام کو جو ابھی سن رہے تھے، اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آج کل کے جدید جو ہمارے کچھ نوجوانوں نے اور کچھ جدید لوگوں نے بڑے خوبصورت انداز میں گایا، اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ اس میں ایک کلام تو جو ہے وہ بھی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ وہ غزل بڑی خوبصورت ہے، اس غزل کے اوپر ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے۔ غزل شروع ہوتی ہے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ تو علامہ سے ایک دن ایک سوال کیا گیا، ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ علامہ آپ نے یہ کیا لکھا ہے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو عشق کی کوئی انتہا ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جواب بھی دے دیا اس کے اگلے مصرے میں کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، تو گویا عشق کی کوئی انتہا نہیں ہے، جسے شاید مسلمانوں نے ابھی تک پوری طرح نہیں سمجھا، یا اگر سمجھا بھی ہے تو کم از کم اس کو پوری طرح ادراک نہیں کر سکے۔ وہ یہ ہے کہ ان کا سارا پیغام مومن کے لیے ہے۔ مرد مومن کو وہ اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، مرد مومن کی وہ تعریف کرتے ہیں، مرد مومن جو ہے وہ خدا کے رازدانوں میں بھی ہے، مرد مومن کا مقام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ وراء الورا ہے۔ تو مرد مومن کے حوالے سے ان کا ایک کلام جو ہے وہ ملکہ ترنم نے گایا تھا، بہت خوبصورت غزل، اور ملکہ نے بھی اس کو پیش کرنے میں اپنے فن کا انتہا کر دی ہے۔ تو آئیے ذرا وہ بھی سن لیں۔ ہر لحظہ ہے مومن، ہر لحظہ ہے مومن، نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن، نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لحظہ ہے مومن۔ بنتا ہے مسلمان، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، ہر لحظہ ہے مومن۔
मालूम के मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान, कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान, हर लहजा है मोमिन। जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान, हर लहजा है मोमिन। नाज़रीन किराम, हमने इकबाल के वसी और अरीज समुंदर से गालिबन चिड़िया की चोंच जितना पानी भी आपके साथ जितना हो सकता है वो भी शेयर नहीं किया होगा, लेकिन जाहिर है कि अपना हमने कोशिश की कि आप तक कुछ चीज़ें पहुंचा दी जाएं। मैं आज आपके साथ एक बड़ी ज़रूरी बात भी करना चाह रहा हूं। कई अरसे से बहुत से सोशल मीडिया पे ऐसे अशार देखने को मिले जिनको अल्लामा इकबाल तो दरकिनार कोई आम से शायर से एट्रीब्यूट करना भी उसके साथ ज़्यादती है। और मैं ये समझता हूँ कि अपने इतने बड़े शायर के साथ, इतने बड़े मोहसिन के साथ, इतने बड़े शारे कुरान के साथ ये ज़्यादती करना कि ऐसे अजीब व गरीब अल्फाज उससे मंसूब कर दिए जाएं। मैं ये चाहूँगा कि आप में से जो हजरात भी अल्लामा इकबाल के अशार को गलतफहमी में, अक्सर औकात तो गलतफहमी में वो शेयर कर दिए जाते हैं, उनको बहुत मेहरबानी फरमा के तवज्जो दीजिए और तवज्जो दे के सिर्फ ये तहकीक करें कि ये जो शेर अल्लामा का आपके सामने पेश किया गया है ये कौन सी किताब से है, किस गज़ल से है। ये तो नहीं हो सकता कि ऐसे अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें जो हैं, जो रत्ब व याबिस है, उनसे मंसूब कर दिया जाए। मुझे उम्मीद है आप एहतियात करेंगे, क्योंकि अल्लामा जो हैं उन्होंने अपने बारे में जो रुबाई कही थी ना, वो मैं उसको बिल्कुल दुरुस्त समझता हूँ। और ज़ाहिर इकबाल गलत कैसे कह सकते थे कि नसीम आज हिजाज आयत किनायत, सरूद रफ्ताबाज आयत किनायत, सरामत रोज़गारे ई फ़कीरे, दिगर दानाए राज आयत किनायत। और दिगर दानाए राज आसानी से नहीं आया करते। अल्लाह उनको आला तरीन मुकामात अता फरमाए और हमें, मेरी ये दिली दुआ है कि हमें इकबाल को समझने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया।